کہ جو لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ ہم پہ جھوٹا الزام رکھتے ہیں. جو بھی کہتا ہم بشر نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا قدیم عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. اس لیے کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عقیدت میں انکار کرتا ہے، تو ہمارے یہاں عقیدت بھی شریعت کی حدود میں ہے. اگر عقیدت شریعت کی حدود سے باہر ہو جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہ جاتا، پھر وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے. تو ہمارے یہاں عقیدتیں بھی حدود شرع میں ہے. عیسائیوں نے یہی تو کیا کہ انہوں نے اپنے بشر کو جو نبی تھے ان کو خدا کہہ دیا. تو عقیدت میں تو کہاں نام نہاد عقیدت اور محبت میں، لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ولی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں بات کہی جائے گی تو حدود شرع میں کی جائے گی، شریعت کے باہر نہیں کی جائے گی. جب قرآن ان کو بشر کہہ دے تو ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بشر مانے، ان کو بشر مانے. وہ بشر ہیں. جو بشر نہیں مانتا نبی کو وہ کافر ہے. لیکن اور لوگوں کے ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر ان کی نظر میں نبی گھٹ گیا. لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا، ظاہر بین لوگوں نے، جن کا تعلق عرفان سے نہیں، جن کا تعلق معرفت سے نہیں، جن کا تعلق خانقاہوں سے نہیں، سچی خانقاہوں سے نہیں، جن کا تعلق اہل اللہ سے نہیں، جن کا تعلق جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے قلبی طور پہ نہیں، انہوں نے نبی کو بشر کے لباس میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، نبی گھٹ گیا. اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مقام بشریت کیا ہے. وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے نبی کو چھوٹا سمجھ بیٹھے، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتا چل گیا کہ لباس بشریت کتنا بلند مقام ہے. اسی لیے تو حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. کیونکہ اگر لباس بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو وہ لباس عطا فرماتا، اللہ اپنے نبیوں کو شکل میں بھیجتا. اس سے پتا چلا ملکوتیت پیچھے رہ گئی، بشریت آگے بڑھ گئی. یہ مقام بشر ہے. لوگوں کو بشریت کا مقام نہیں پتا. لوگ مقام بشریت میں، لباس بشریت میں محبوب کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے. اور ہمیں اندازہ ہوا کہ لباس بشر جب محبوب کو پہنا، آپ غور کریں، آپ جب کسی بڑوں کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ اسی لباس کا انتخاب کرتے ہیں پہننے کے لیے کہ آپ کی پوری تجوری میں یا آپ کے پورے کپڑے کے بکسے میں اس جیسا خوبصورت لباس نہ ہو، ہے نا. اگر محفل بہت اہم ہے تو جو انتہائی درجے کا خوبصورت لباس ہوتا ہے آپ وہ پہن کر جاتے ہیں. دوسری بات، اگر کسی محبوب کو کوئی لباس تحفے میں دینا ہو تو پوری دکان میں، اگر واقعی محبوب آپ مانتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ، محبوب مانتے ہیں، تو پوری دکان میں سب سے آخری درجے کا لباس ہوگا، اس جیسا کوئی نہ ہوگا، اسی کا آپ انتخاب کریں. تو جب تو اپنے محبوب کے لیے اپنی پوری دکان سے، پورے شو روم سے انتہا کا انتخاب کرتا ہے، تو جب اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا اس لباس سے بہتر لباس قدرت کیا کوئی تھا نہیں، اور اسی لباس کو لباس بشریت کہتے ہیں. یہاں سے آدمیت کی عروج، بلندی اور عروج کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اسی لیے تو لباس بشریت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. جس کو بھی جہنم میں ڈالے گا
پہلے اس کا منہ بدلے گا، منہ تبدیل کرے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشکل انسان بفرض محال اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم اس کو جلائے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل تو اللہ کے نبیوں کی شکل کی طرح ہے. جو شکل محبوب پر ہے اس کو جہنم جلا کیسے سکتی؟ اس لیے پہلے شکل بدلی جائے گی، اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں شکل کون سی ہوگی، تو کہا بچھو کی شکل میں ڈالا جائے گا جن کو جلایا جائے گا. الگ الگ شکلوں کا. بہرحال تو یہ ایک وضاحت تھی جو کر دی گئی.